حاضرین کرام، آج ہم محترم ایم پی فتح خالق بندیال صاحب کے پاس حلقہ پی پی بیاسی کی غیور مسلمان عوام حاضر ہیں۔ یہاں پر جب بھی ڈھوکڑی سے بھی احباب ساتھ ہیں، شاہ والا سے بھی آئے ہوئے ہیں، اترا گنجال بندیال آپ کے امیر والا، غرض یہ کہ قید آباد کے ہر گاؤں سے یہاں پہ نمائندگی ہو رہی ہے۔ ہم سب جو ملک صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں، اس وقت جو موجودہ مسئلہ چل رہا ہے وہ مسئلہ کیا ہے کہ فرانس کی حکومت نے حکومتی لیول پر ہمارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اور گستاخی بھی ایسی کی ہے کہ اگر کوئی گالی دے تو وہ ایک وقت کی گالی ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا ہے کہ گالیوں کو تصویری شکل دے کر انہوں نے اپنی بلڈنگز پر حکومتی لیول پر لگایا ہے، اور حکومت نے اس کام کو اون کیا ہے۔ پہلے آج تک جو گستاخیاں ہوئی ہیں، جو خاکے بنائے گئے ہیں، وہ کبھی حکومت کی طرف سے نہیں ہوئی۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ حکومت کی طرف سے یہ والا کام ہوا۔ تو میں قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ پڑھنا چاہوں گا جو کہ ضروری ہے ہم سب کے سمجھنے کے لیے کہ ہم کیوں یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک دھمکی دی ہے، تھریٹ دی ہے، وہ تھریٹ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ 1400 سال پہلے کی تھریٹ ہے اور ہم سب کے لیے اس میں سبق ہے۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24، اس کا مفہوم میں پڑھ رہا ہوں۔ اے پیغمبر، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان، اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے، اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہیں، تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ دیکھیں، یہ مطلب اس بات کو اگر آپ سمجھیں تو بہت بہت اہم بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ مطلب یہ کہ جو یہاں پر جو اپنے بیویوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے کاروبار کو، اپنے کاروبار کے خسارے کو وہ افضل سمجھیں گے تو پھر وہ نافرمان لوگ ہیں، یہ اللہ پاک نے فرما دیا، اور پھر وہ انتظار کریں۔ اب معاملہ کیا ہے کہ فرانس کی گورنمنٹ جو ہے، اس گورنمنٹ کے ساتھ، فرانس کے ساتھ اینٹی مسلم فرانس اس کا نام نہیں ہے، اس کا نام اینٹی مسلم نہیں ہے، اس کے اندر رہنے والے جو ہیں وہ اینٹی مسلم نہیں ہیں، لیکن وہ جو حکومت ہے وہ اپنا فرض سمجھ کے ہمارے آقا دو جہان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، وہ اپنا فرض سمجھ کے کر رہے ہیں۔ اور میں جس جگہ پہ رہتا ہوں اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہے۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہم نے تو کلمہ یہی پڑھا ہوا ہے، تو ہمارے لیے تو فرض ہے اپنے آقا کی ناموس کی حفاظت کرنا۔ تو الغرض یہ کہ ہم لوگ ابھی تک، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ گورنمنٹ فوری طور پہ علل اعلان، انہوں نے اعلان جنگ کیا ہے، ہم ان کا جواب دیتے اور ہم اعلان جنگ کے ساتھ ہی جواب دیتے، اور اگر اعلان جنگ نہیں بھی کر سکتے تھے تو کم از کم ان کے ساتھ تعلقات تو ہم کسی طور پر بھی روا نہیں ہیں، ہم کسی طور پر رکھ نہیں سکتے۔ تمام قسم کے تعلقات، چاہے وہ سفارتی تعلقات ہوں، چاہے ایکسپورٹ امپورٹ والے معاملات ہوں، چاہے جو بھی ہو، جیسے ہمارے پاسپورٹ پر لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ دنیا کے تمام ممالک سوائے اسرائیل کے لیے کارآمد ہے، اسی طریقے سے اس پاسپورٹ کے اوپر یہ بھی لکھا ہونا چاہیے کہ یہ پاسپورٹ دنیا میں تمام ممالک سوائے اسرائیل اور فرانس کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ یہ ہمارا مطالبہ ہونا چاہیے، اور یہ ہماری گورنمنٹ کا بھی یہ اسٹانس ہونا چاہیے۔ اب ہم یہ کر کیوں نہیں رہے، یا ہم لوگوں میں سے اکثر دوست بھائی اس بات کا حوالہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جی FATF کا جو صدر دفتر ہے وہ فرانس کے اندر ہے، اگر ہم نے یہاں پر اگر کوئی زیادہ اسٹرانگ اگر سٹانس لیا تو فرانس جو ہے وہ ہمیں FATF میں بلیک لسٹ کروا دے گا۔ ایک بات ذرا سوچنے کی ہے، اگر FATF والے ہمیں بلیک لسٹ کروا دیں، بلیک لسٹ کروانے سے کیا ہوگا؟ ہماری ایکسپورٹس رک جائیں گی، تمام یورپ کے ساتھ ایکسپورٹس رک جائیں گی، تو ہم تھوڑے سے غریب ہو جائیں گے، یعنی کہ بھوک آ جائے گی۔ تو اب ذرا تھوڑا سا اپنے ذہنوں پہ زور ڈال کے دیکھیں کہ ہمارے بھوک کی قیمت انہوں نے گستاخی نبی رکھی ہے، تو کیا ایسا لقمہ ہم کھانا ہمیں گوارا ہے کہ وہ اس کی قیمت گستاخی نبی ہو؟ یقیناً ہم میں سے کوئی بھی جو بھی اس محفل میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کوئی بھی اس بات کو نہیں قبول کرتا کہ نہیں ہم کوئی ایسے نہیں ہیں۔ اس کی عام سی اگزامپل ہے کہ پہلی بات ہم سب کو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین سے بڑھ کر ہیں، اپنی اولاد سے، اپنی بیویوں سے بڑھ کر ہیں۔ میرے والد صاحب کے لیے کوئی گالیاں اس طرح کی لکھتا، یا میری بیوی کے لیے کوئی گالیاں لکھتا، ان کی تصویریں، چونکہ یہ تصویریں صرف پیارے آقا کی نہیں ہیں بلکہ آقا کی امہات کی بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اللہ پاک معاف فرمائے، آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہ انتہائی خبیث ان کے معاملات ہیں، انتہائی خبیث گالیاں ہیں وہ۔ اور آپ اپنا ہر بندہ ذرا سوچ کے دیکھے، آپ لوگوں کی بیویوں کی تصویریں اس طرح کسی بلڈنگ کے پر لگی ہوتی، آپ خودکشی نہ کر لیتے اس وقت؟ کیوں بھائی؟ ابھی تک ہم لوگوں کی ہمارے ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم سب کے سب اپنے کام ویسے کے ویسے ہی کر رہے ہیں۔ ہم نے تھوڑا سا ٹائم بھی نکالنا ہو تو ہمیں یہ پریشانی ہے کہ کیا ہو جائے گا یار، ہماری بات کرنے سے کیا ہو جائے گا؟ کیوں نہیں ہوگا ہماری بات کرنے سے؟ ہم ایک ایک قطرہ ہی مل کر اسی طریقے سے دریا بنتا ہے، وہی دریا مل کر سمندر بنتے ہیں، تو ہم لوگوں نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ ہمارا ایک اور پرابلم رہا ہے، ہم جب بھی کوئی کام کرنے لگیں تو ہم یہ والی بات سوچتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو کرنا چاہیے، ان کا کام بنتا ہے، وہ جو ایم این اے بیٹھے ہوئے ان کا کام بنتا ہے، وہ دیکھیں جی وہ جو اپوزیشن ہے وہ کام نہیں کر رہی، ان کا کام بنتا ہے، وہ دیکھو وہ کیا۔ اور بھائی وہ ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، ہر ایک نے انشاءاللہ ہم سب نے جنت میں جانا ہے۔ یہ بات سوچئے گا کہ جنت میں انشاءاللہ ہماری ملاقات بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی، تو جس دن ملاقات ہوگی کس منہ سے ملاقات کریں گے؟ ہمارے پاس کیا اس وقت کچھ بتانے کے لیے ہے کہ جس وقت میرے اس طرح کی مجھے گالیاں پڑ رہی تھی تو تم نے کیا کیا تھا؟ ایک سوال تو آ سکتا ہے نا، غیرت کا تقاضا بھی ہے کہ بھئی میرے پاس اس وقت جواب کیا ہے؟ کیا میرے پاس جواب اس وقت یہ ہے کہ نہیں بس میں نے فیس بک کے اوپر ایک کمنٹ کر دیا تھا کہ بھئی گستاخ رسول پر لعنت بے شمار، ٹھیک ہے جی، ایک میں نے بڑا سا نعرہ لگا دیا تھا، کیا اٹ از اینف؟ کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ بھئی میرے ملک میں، جس ملک میں رہتا تھا، انہوں نے کہا تھا ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم اتنی مذمت کرتے ہیں کہ بس مذمت ہی مذمت کرتے ہیں، کیا یہ بات کافی رہے گی؟ یقیناً یہ والی بات کافی نہیں ہے۔ ہم لوگ اہلیان پی پی 82 ملک فتح خالق بندیال صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے نمائندہ، ہمارے ترجمان، ہمارے ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ میں ملک فتح خالق بندیال صاحب ہیں۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے جذبات جو ہمارے جذبات ہیں، ہمارے مسلمانوں کے جذبات ہیں، یقیناً آپ کی بھی جذبات ہیں، آپ برائے مہربانی گورنمنٹ میں ہمارے جذبات کی ترجمانی کریں۔ ہمیں آپ سے گلیاں نہیں چاہیے، ہمیں آپ سے سڑکیں نہیں چاہیے، ہمیں بھوکا مار دیں، ہمیں الٹا لٹکا دیں، یہ والا کام کر دیں، آپ ہمارے سر کے تاج ہیں۔ میں تمام احباب کی طرف سے ایک باقاعدہ ریٹن فارم میں ملک صاحب آپ کو درخواست پیش کر رہا ہوں، میں وہ پڑھ بھی دیتا ہوں، اس پہ میکسیمم احباب نے سگنیچر کر دیے ہیں، اور جن کے سگنیچر نہیں ہوئے وہ بھی پلیز سگنیچر کر دیجیے گا۔ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ لیٹ ہو گئے ہیں، شاہ والا سے آ رہے تھے، 5-6 بندے ہیں، وہ بھی آ جائیں گے، وہ بھی ساتھ سائن کر دیں گے۔ میں یہ درخواست پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث مبارکہ ہے صحیح بخاری جلد اول کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ترجمہ مفہوم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہ ہوگا جب تک اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو جائے۔ یہ والی بات سب کو یہ ذہن میں ہونی چاہیے، ورنہ ہم ایمان والے نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ بے ایمان ہیں۔ اگر پیارے آقا کی محبت ہماری ان تمام چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے تو۔ بخدمت جناب ملک فتح خالق بندیال صاحب، ایم پی اے حلقہ پی پی 82، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ چند دن پہلے فرانس میں حکومتی سطح پر ہمارے نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کھلم کھلا گستاخی کی گئی ہے، اور ہم سب ایک اسلامی ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں۔ ایک اسلامی ریاست کو اس اقدام کے رد عمل کے طور پر فرانس کے ساتھ جہاد کا اعلان کرنا چاہیے۔ ہم ریاست پاکستان کے حلقہ پی پی 82 کے باسی آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے حلقہ سے ایم پی اے ہیں، اور اس وقت تمام مسلمانوں کے دل زخمی ہیں۔ آپ حلقہ کے تمام مسلمانوں کے دلی جذبات کو محسوس کرتے ہوئے صوبائی اسمبلی میں ان کی ترجمانی کریں، اور اسمبلی کے آئندہ اجلاس میں فرانس کی اس کبھی حرکت پر حکومت پاکستان سے جہاد کے اعلان کا مطالبہ کریں، اور حکومت سے مطالبہ کریں کہ اگر جہاد فی الفور میں دشواریاں ہیں تو حکومت پاکستان کم از کم فرانس کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات کو منقطع کرے، اور فرانس کے صدر کے خلاف عالمی عدالت میں دہشت گردی کا مقدمہ چلانے کے اقدام فی الفور کرے۔ مزید برآں یہ کہ حسب سابق
صرف مذمتی قراردادیں کافی نہیں ہیں، اب کوئی عملی قدم ضرور اٹھایا جائے۔ شکریہ من جانب اہلیان حلقہ پی پی 82۔